بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جمعرات کو میری بیوی کا پیٹ پھول جاتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ بیوی کو کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتا تو وہ بہت ڈر جاتی اور مجھے کہتی کہ کل صبح بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، اور واقعی اگلی صبح میں سو کر اٹھتا تو بیوی فریش نظر آتی اور اس کا پیٹ بھی نارمل ہوتا۔ ایک دن اماں میرے کان میں بولی، بیٹا بیوی پر نظر رکھ، ہر رات نا ایک بکسا اٹھائے گھر سے باہر جاتی ہے اور پھر فجر سے ذرا پہلے واپس آتی ہے۔ مجھے کچھ شک ہو گیا۔ ایک رات چھپ کر بیوی کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ خود کو لعنت ملامت کرتی ایک بکسا تالاب میں پھینک رہی تھی۔ بیوی کے جاتے ہی میں نے چھلانگ لگائی فوراً تالاب میں، اور بکسا کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ماں سوائے اس بات کے کہ میری بیوی کا پیٹ ہر جمعرات کو پھول جاتا۔ وہ پھول کر اتنا بڑا ہو جاتا کہ اس سے اٹھنا بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا۔ میں بڑا ہی پریشان ہوتا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کو کوئی بہت ہی بری بیماری ہے۔ میں اسے کہتا، تم صبح میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا اور تمہارا چیک اپ کروائیں گے، لیکن وہ عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتی اور کہتی، صبح تک میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر صبح تک وہ واقعی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ میں اس پہ شک کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کی بات پر یقین کر لیتا، اور ذہن میں یہی خیال آتا کہ شاید اس جمعرات کو اس کا پیٹ نہ پھولے۔ لیکن جیسے ہی جمعرات کا دن شروع ہوتا تو اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی۔ وہ پورے گھر میں اندر سے باہر چلتی پھرتی اور بار بار برآمدے میں لگی کھڑکی کی جانب دیکھتی رہتی، لیکن جیسے ہی رات شروع ہونے لگتی تو اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا، اور ہر دفعہ پچھلی جمعرات سے زیادہ پھولتا تھا۔ میں بڑا ہی حیران ہوتا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اپنی بیوی پہ مکمل اعتبار کی بنا پر میں اس کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے یہی کوشش کی کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہے، کہ کہیں اگر کمرے سے باہر کسی کو پتہ چل گئی تو کہیں سب گھر والے میری بیوی سے نفرت ہی شروع نہ کر دیں۔ میں جتنی دفعہ بیوی سے کہتا وہ آگے سے یہی کہتی، میں کل صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ جتنے یقین سے کہتی میں اس کی بات پہ فوراً ہی یقین کر لیتا، اور واقعی اگلی صبح اس کا پیٹ بالکل نارمل ہو چکا ہوتا اور وہ رات کی نسبت بڑی فریش اور تر و تازہ لگ رہی ہوتی تھی۔ میں ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا جس میں اللہ نے بڑی برکت دی ہوئی تھی۔ اس کام میں برکت اس وقت بھی زیادہ ہو گئی تھی جب سے میری زندگی میں نبیلہ آئی تھی۔ بڑا ہی سکون تھا، بس یہ جو اس کا پیٹ بڑھ جاتا تھا نا، اس کی وجہ سے میں کافی پریشان رہتا تھا۔ لیکن پھر جب جمعے کا دن کمرے سے باہر نکل سے پہلے نور عورت بن ہوتی، ایک میں سے باسی کام کے سلسلے میں جانے لگا تو میں نے مجھے روک کہا، بیٹا میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، مجھے ایک مشکوکی لگتی ہے، نہ جانے کیوں۔ اماں یہ کہہ کر چپ ہو گئیں، اور میرے دل میں یہی خیال بار بار آنے لگا کہ کہیں اماں کو بھی تو اس راز کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ یہ سوچتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اماں بڑے غور سے میرے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اماں کے پاس سے اٹھ گیا اور یہ سوچتے ہوئے باہر نکل گیا کہ کہیں اماں اس راز سے واقف تو نہیں ہو گئی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں گھر سے باہر تو نکل گیا، لیکن ذہن اماں کی باتوں کی طرف ہی لگا ہوا تھا، اور بار بار یہی سوچ ستا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ نبیلہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، کیونکہ میں تو صبح کا نکلا رات کو واپس گھر لوٹتا ہوں، اور اماں تو پورا دن نبیلہ کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ اس دن اتفاق سے ایک پرانا دوست مل گیا۔ حال احوال جاننے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا پچھلے سال انتقال ہو چکا ہے۔ افسوس بھی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ یار آخر بھابھی کو ہوا کیا تھا۔ میری اس بات پر وہ سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا، ابے بد کردار تھی، وہ ہر وقت میرے ساتھ جھوٹ بولتی رہتی تھی کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے، اس لیے یہ پھول رہا ہے، لیکن اصل میں اس بد کردار کے پیٹ میں اس کے عاشق کا بچہ پلتا رہا، اور مجھ بد نصیب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنے لگی۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا، اور اپنی بیوی کا پھولا ہوا پیٹ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ خیر میں نے دوست کو تسلی دی اور اسے کہا کہ مرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرو، یہی ان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے میرے دوست۔ میں دوست کے پاس سے اٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ میرا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرا دل نبیلہ کی طرف سے خائف ہو رہا تھا۔
میں گھر میں ابھی داخل ہوا ہی تھا کہ نبیلہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ کاغذ آپ کے نام کوئی باہر سے دے گیا ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھے بنا ہی وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر میرے بزنس پارٹنر کی جانب سے ایک دعوت نامہ تھا جس کے مطابق مجھے کل اس کے پاس پہنچنا تھا۔ میں نے نبیلہ کی جانب بنا کوئی توجہ دیے کہا، میرے 2 جوڑے نکال کر استری کر دو کیونکہ مجھے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ نبیلہ نے فوراً سے میرے حکم کی تعمیل کی اور جیسے ہی وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو اس کے چہرے پہ پھیلی سرخی نے مجھے پریشان کر دیا، بجائے اس کے کہ یہ میرے جانے پر پریشان ہو یا خوش ہو رہی ہے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ جب کافی رات گئے تک میں اماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نبیلہ سو چکی تھی۔ حالانکہ پہلے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ میں جب تک سو نہیں جاتا تھا وہ بھی جاگتی ہی رہتی تھی، لیکن اب تو سب کچھ ہی الگ ہو رہا تھا۔ میں نے اگلی صبح گھر والوں سے اجازت لی اور جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ سارا راستہ بھی ذہن اسی بوجھ تلے دبا رہا۔ 2 دن دوست کے پاس رہا لیکن دل و دماغ میں وہی نبیلہ کی شخصیت آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی رہی۔ جیسے تیسے کر کے 2 دن گزارے اور پھر تیسرے دن کا سورج نکلتے ہی گھر کے لیے نکل پڑا۔ سفر طویل نہیں تھا لیکن کٹھن اور دشوار گزار ضرور ہو گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو نبیلہ نے ہی استقبال کیا۔ اس کے چہرے پہ پھیلی خوبصورتی نے ایک دفعہ تو چونکا دیا اور میں سب کچھ بھلا کر پھر پہلے جیسا ہونے کی کوشش میں لگ گیا کہ اماں کی غسیلی آواز نے مجھے اپنی طرف توجہ مبذول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ چاہیے، اماں بلا رہی ہیں۔ نبیلہ نے شرماتے ہوئے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ میں بھاگتا ہوا اماں کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہاتھ میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا لیے بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ کافی دیر تک اماں کو ایک ہی حالت میں بیٹھا ہوا دیکھا تو پوچھ لیا۔ اماں میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک دیکھنے کے بعد کہنے لگی، اپنی بیوی پہ کچھ نظر رکھو۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا اور پوچھنے لگا، کیوں اماں، کیا ہوا ہے ایسا؟ اماں بڑی دیر تک پرسوچ رہیں، پھر ادھر دیکھا، پھر کچھ دیر کے لیے ادھر دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگیں، اپنی بیوی پہ نظر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یہ صرف اور صرف تمہاری ہی ذمہ داری ہے نا کہ اپنی بیوی کی حرکات کو دیکھو، لیکن تم نہ جانے کیسے شوہر ہو کہ تمہیں کچھ علم ہی نہیں۔ اماں، بجھارتیں کیوں ڈال رہی ہیں؟ صاف لفظوں میں بات کریں۔ صاف لفظوں میں بات یہ ہے کہ تمہاری بیوی روزانہ رات کو ایک بکسا اٹھاتی ہے اور پھر گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور فجر کی اذان کے کچھ دیر پہلے آتی ہے۔ یہ سب کچھ پچھلے 15 دنوں سے ہو رہا ہے۔ میرے لیے تو یہ بات ہی برداشت کرنا مشکل ترین ہو رہا تھا کہ 15 دن سے میری بیوی ایک ہی کام کیے جا رہی ہے اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ وہ بکسا اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے، تمہاری بیوی اسے بہت مشکل سے اٹھاتی ہے۔ میں اماں کی یہ باتیں سن کر بے حد پریشان ہوا اور پچھلے کچھ دن کی باتیں سوچنے لگا جن میں نبیلہ کی حرکتیں واقعی کچھ اسی قسم کی تھیں۔ میں نے اماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ آج میرے گھر آنے کی خوشی میں میرے خیال میں نبیلہ کو بہت ہی اچھے کھانے بنانے چاہیے تھے، لیکن وہ تو میرے آنے پر ہی کمرے میں گھس گئی اور میں جب کمرے میں اچانک سے گیا تو تیزی سے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے میں اس قدر وحشت اور خوف تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے میں بھی ٹھٹک گیا۔ آپ یہاں؟ وہ مجھے دیکھ کر یوں پوچھ رہی تھی کہ جیسے یہ میرا کمرہ نہیں ہے یا پھر میں اس کا شوہر نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کاغذ کے کچھ ٹکڑے گرے اور گرتے ہی ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس سے پہلے کہ میری نظر اس کے ان کاغذات پہ پڑتی وہ اس سے پہلے ہی سارے کاغذات اٹھا کر جلدی سے بیڈ کے نیچے پڑے بکسے میں رکھنے لگی۔ میں اس کی اس حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھ پڑتال کرتا، اماں کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، شام کے وقت تمہاری ماجدہ خالہ کے ہاں ان کے بیٹے کی رسم منگنی ہے، سب کو بلایا ہے۔ میں ابھی جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک نبیلہ کے چہرے پر نظر پڑی جہاں بے بسی کی انتہا تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا کہ یہ ایسے کیوں لگ رہی ہے تو اچانک ہی باہر گلی میں فقیر نے صدا لگائی۔ میں صدا پہ چونک گیا کہ آج تو جمعرات ہے۔ میں نے جلدی سے اماں سے کہا، ٹھیک ہے اماں، ابھی تو میں کچھ دیر آرام کروں گا، بے حد تھک چکا ہوں، اس کے بعد شام کو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ اماں کے جاتے ہی نبیلہ میرے قریب آئی اور مجھے متشکرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگ گئی کہ جیسے میری شکر گزار ہو۔ میں واقعی بہت تھک چکا تھا، کچھ سفر سے اور کچھ اپنے ہم سفر سے۔ میں بیڈ پر ڈھیس آ گیا اور آنکھیں موند لیں۔
بجائے اس کے کہ نبیلہ مجھ سے کچھ پوچھتی میرے سفر کے بارے میں، وہ کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ میری نیند واقعی اڑ چکی تھی۔ میں اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سوچیں پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ سوچتے سوچتے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ نبیلہ میرے کپڑے پریس کر کے لے آئی تھی۔ اماں بھی بالکل تیار کھڑی تھیں۔ میں نے نبیلہ کے چہرے پہ عجیب سی بے بسی دیکھی جو ہر جمعرات کو اس کے چہرے کا طواف کیا کرتی تھی۔ نبیلہ تم گھر میں ہی رہو، میں اور اماں رات تک واپس آ جائیں گے۔ نبیلہ کے چہرے میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ میں اور اماں خالہ کی طرف چل دیے۔ ان کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اماں راستہ بھر مجھ سے ناراض ہی رہیں۔ ایک ہی بہو ہے اور وہ بھی اتنے اہم موقع پہ ساتھ نہیں ہے۔ میں نے اماں کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ خالہ کی طرف گئے۔ وہاں پہ ہمیں کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا تھا۔ جب ہم لوگ واپس گھر آئے تو اماں گھر آتے ہی کمرے میں چلی گئیں کہ وہ بہت تھک چکی تھیں، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ نبیلہ کمرے میں نہیں ہے۔ میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ اماں کی ساری باتیں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ میں نے جلدی سے باہر کی راہ لی، دروازے کو باہر سے لاک کیا اور جس طرف مجھے سمجھ آئی میں اسی طرف چل پڑا۔ نبیلہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر سے نکلی تھی اور میرے اندازے کے عین مطابق وہ تالاب کی طرف ہی گئی تھی، کیونکہ کافی عرصہ پہلے ایک دن وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی کہ یہ جو فالتو سامان یا کچھ کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں یہ کہاں پھینکے جاتے ہیں۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ ان کو مغربی طرف والے تالاب میں گرا دیا جاتا ہے۔ میں مغربی طرف والے تالاب کی جانب ہی چل پڑا۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا کیونکہ نبیلہ اسی تالاب کے کنارے بیٹھی ایک بکسا لیے اسے پانی میں گرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بہت زور لگا کر بکسے کو اس تالاب میں گرا دیا اور خود دوسرے راستے سے ہوتی ہوئی گھر کی جانب چل دی۔ جب میں نے بائیں کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بجنے والے تھے، یعنی کہ کچھ ہی دیر میں اذانیں ہونے والی تھیں۔ نبیلہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں فوراً تالاب کے پاس پہنچا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تالاب کچھ گہرا ہی تھا اور پانی بھی خوب ٹھنڈا تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے اس بکسے کو باہر نکال لیا۔ مجھے اس درمیانے موسم میں بھی کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں نے وقت کو ضائع کیے بنا ہی اس بکسے کو باہر نکالا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا تو اس میں مجھے کاغذوں کا ڈھیر نظر آیا جس پہ لکھی تحریر نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر تالاب کے کنارے موبائل کے ٹارچ کو جلا کر ان کاغذات پہ لکھی تحریر کو پڑھتا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے وہ سارے کاغذ ایک ایک کر کے پڑھے اور پھر ان کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے کر گھر واپس آنے لگا، لیکن اس سے پہلے میں نے اس بکسے کو اس پانی میں پھینکنے کے بجائے تالاب سے کچھ دور ایک درخت کی پچھلی طرف زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ کاغذات کو لے کر گھر پہنچا تو اذانیں ہو رہی تھیں۔ نبیلہ بے خبر سو رہی تھی۔ سوتے میں وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، یا شاید یہ میری اس کے ساتھ آخری صبح تھی ایک ہی چھت تلے، اس لیے وہ مجھے اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں جگایا اور اس کے جاگنے پہ بھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھی اور بڑا اچھا سا ناشتہ بنایا، پھر اس نے میرے کپڑے تیار کیے۔ میں نے اس سے کہا آج میں نے دفتر نہیں جانا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ فکر مند سی ہوئی۔ میں نے اسے کچھ مطمئن کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے کہا تم اچھے سے تیار ہو جاؤ کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ وہ پوچھنے لگی کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک سرپرائز ہے، ابھی کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا۔ دوپہر کے بعد کچھ مہمان ہمارے گھر میں آئے۔ میں خود گھر سے عین اسی وقت نکل گیا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اماں کہنے لگی تمہارے کمرے میں کوئی مرد ہے۔ اچھا اماں، دیکھتا ہوں میں، کون ہے وہ؟ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو نبیلہ کی سسکیوں نے میرے قدم وہیں پہ ہی روک دیے۔ اب ایک مردانہ آواز آئی نبیلہ، اگر تمہارے شوہر کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ جیسے روزانہ تالاب کے کنارے ملتی تھی ویسے ہی ٹھیک نہیں تھا کیا؟ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ نبیلہ کی شدید ڈری سہمی سی آواز نے میرے قدم وہیں پہ ہی روک دیے۔ ہمارا راز لگتا ہے کہ میرے شوہر کو پتہ چل گیا ہے، تبھی تو وہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ نبیلہ کی آواز تھی۔ تم ایسا کرو، یہاں سے اس پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ دروازہ گلی میں کھلتا ہے۔ نبیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جب میں چپکے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ مرد جیسے ہی باہر نکلنے لگا تو میں فوراً سے اس کے پیچھے لپکا اور اسے گردن سے پکڑ کر کھینچ لیا۔
ایک دم سے وہ اس قدر گھبرایا کہ اس کا جسم سر تا پاؤں کانپنے لگ گیا۔ تو یہ ہیں تمہاری رازدارانہ باتیں جن کو تم کاغذوں پر لکھ لکھ کر بکسے میں چھپا چھپا کر رکھتی آ رہی ہو، میں نے براہ راست نبیلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ یہ ہماری زندگی میں پہلی ناچاقی تھی جو اس قدر بڑھ گئی کہ بات تھپڑ تک جا پہنچی۔ وہ میری طرف اس انداز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں کوئی اس کا بدترین دشمن ہوں یا وہ کسی علاقہ غیر میں آ چکی ہو۔ بدکردار عورت، کس چیز کی کمی تھی میری محبت میں جو تم نے اس کے ساتھ مکالہ کیا؟ نبیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر چکی تھیں۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی اس پہ اٹھنے لگا کہ اچانک ہی اماں میرے اونچا بولنے پر تیزی سے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی کہنے لگی، نکالو اس بد کردار کو اس گھر سے، تمہارے لیے کیا لڑکیوں کی کوئی کمی ہے؟ میں نے نبیلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھتی ہی رہی کہ اچانک وہ مرد بول پڑا اور کہنے لگا، بس کر دیں قاسم بھائی، بس کر دیں۔ آپ ایک بھائی پہ الزام دھر رہے ہیں کہ اس کا اس کی بہن کے ساتھ چکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبیلہ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ یہ میری بہن ہے، وہ بہن جس کو بچپن سے ہی مجھ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ ہم لوگ دو ہی بہن بھائی تھے کہ ہماری ماں کو ہمارے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ بابا نے نبیلہ کو رکھ لیا کیونکہ وہ سادات کی بیٹی تھی، اور یہ بات برداشت نہیں تھا کہ اس کو اماں کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں اماں کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اماں کو بنا کسی قصور کے گھر سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ جاتے جاتے یہ بد دعا دے گئی تھی کہ اس سید خاندان میں جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوں تو ان لڑکیوں کو جمعرات والے دن ہی، جب یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں، میلے لگتے ہیں، نذر و نیاز بنائی جاتی ہے، خدا کرے کہ اس دن اللہ ان کو ایسی سزا دے کہ یہ اپنی جوان لڑکیوں کو چھپانا شروع کر دیں۔ اماں کی یہ بد دعا اتنی جلدی قبول ہوئی کہ واقعی ہمارے خاندان کی تمام جوان اور کنواری لڑکیوں کے پیٹ جمعرات کو پھولنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد 2 دن تک ٹھیک ہی نہ ہوتے۔ یہ ایسی پریشانی تھی کہ اکثر لوگ یہی سوچتے کہ شاید یہاں ان کی لڑکیاں بد کردار ہیں یا کچھ غلط کرتی ہیں۔ باقی رہ گئی بات ان کاغذات کی، تو نبیلہ اس پہ میرے لیے وہ تمام محبت کے پیغام لکھا کرتی تھی جن کا وہ اظہار ایک بھائی سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہم بہن بھائیوں میں بے حد محبت تھی۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی اس قدر تھی کہ 2 بہن بھائیوں کو بھی اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ بیچارے رات کے وقت ایک تالاب کے کنارے ملا کرتے تھے۔ پھر نبیلہ کو میں نے ایک صندوق دیا جس میں اماں نے اس کے لیے بہت سارے کپڑے بھیجے اور ساتھ میں بہت سارے پیسے بھی تھے۔ اماں تو کبھی اس بیچاری سے ملی بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کے سسرال میں سب کو یہی پتہ ہے کہ نبیلہ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ نبیلہ اس بکسے کو اس تالاب میں گرا دیتی اور میں پھر اس بکسے کو نکال کر گھر لے جاتا، جہاں اماں کو نبیلہ کے پیغامات سناتا۔ ہم یہ سب کچھ موبائل پر بھی کر سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ زمانے میں کہیں بدنامی ہی نہ ہو جائے، اس لیے یہ راستہ اپنانا پڑا ہمیں۔ آپ کو اگر ہماری اس بات پر یقین نہ آئے تو آپ لوگ اماں سے مل لیں، کیونکہ وہ یہاں آنے ہی والی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑی ہی بزرگ سی خاتون میرے گھر میں آ گئیں۔ وہ ہو بہو میری ماں کی کاپی تھیں۔ جیسے ہی اماں نے اس عورت کو دیکھا تو لپک کر اس کی طرف بڑھیں اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اماں اور وہ خاتون روتی ہی جا رہی تھیں۔ اماں بار بار کہہ رہی تھی، میری بہن، ہائے میری معصوم بہن، بڑا ظلم ہوا تھا اس وقت جب یہ ابھی مکمل طور پر جوان بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اس کو طلاق نہیں دی تھی کہ کہیں یہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ شادی نہ کر لے۔ اماں نبیلہ کی اماں کو گلے لگا کر روتی جا رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ نبیلہ کے باپ کو بد دعائیں بھی دیتی جا رہی تھیں، جو کہ اب قبر کی مٹی میں کہیں جا چھپا تھا۔ اماں اور خالہ بڑی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ پھر اماں نے آگے بڑھ کر نبیلہ کو گلے لگایا اور معافیاں مانگنے لگیں۔ میں تو نبیلہ سے نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں اسے نظریں چرائے کھڑا تھا کہ اس نے ایک دم سے اپنے بھائی سے کہا، میں اب یہاں اس چھت تلے ایک پل کے لیے بھی نہیں رہوں گی، یہاں رہنا اب میری توہین ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اس سے سب کے سامنے ہی معافی مانگ لی، کیونکہ اس میں میری کوئی توہین نہیں تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی اور اس نے بھی مسکراتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔